السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے بھائی نے مجھے اور ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں ماں کو لے کر گاؤں پرانے مکان میں چلا گیا اور خود وہاں رکشہ چلانے لگا۔ ایک دن مزدوری کے پیسوں سے لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا کہ شاید قسمت بدل جائے۔ 15 دن ہی گزرے تھے کہ میرا لاٹری میں فرسٹ پرائز نکلا تھا۔ دن بدل گئے۔ میں ماں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہا تھا۔ اچانک گاڑی کے شیشے پر کسی نے دستک دی۔ جیسے ہی میں نے شیشہ نیچے کیا تو ساکت رہ گیا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام سلیم ہے۔ میں ایک عام سا انسان ہوں۔ میرا بچپن خوشحال گزار۔ میرے والد صاحب ایک محنتی اور ایماندار انسان تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ کیا وہ ایک خواب جیسا تھا۔ گھر چھوٹا تھا لیکن اپنا تھا۔ سائیکل بھی تھی اور 2 موٹر سائیکل بھی تھیں جن پر میں اور میرا بھائی کالج جایا کرتے تھے۔ والد صاحب کی شفقت ہمارے سروں پر تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے ہم نے کبھی کوئی کمی محسوس نہیں کی، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جب وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ان کی موت نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا۔ خاص طور پر ہماری ماں کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ بابا سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ اندر سے بالکل ٹوٹ گئیں۔ اب ہم ہی ان کا سہارا تھے، میں اور میرا بھائی جو کہ ان کی امید تھے۔ ماں نے بڑی ہمت دکھائی اور سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کی۔ بھائی کو نوکری ملی اور پھر اس کی شادی بھی کر دی گئی۔ ہمیں لگا کہ اب شاید کچھ بہتری آئے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بھائی کی بیوی ایک حسین اور جوان عورت تھی۔ وہ آتے ہی گھر کی مالکن بن گئی اور ماں کو نظر انداز کرنے لگی۔ مجھے تو گویا وہ شروع دن سے ہی پسند نہ کرتی تھی۔ وہ بھائی کے کان بھرتی اور ماں کے خلاف باتیں کر کے بھائی کو ہم سب سے دور کرنے لگی۔ ہم گھر کے سب کام کرتے تھے لیکن اس کی زبان کبھی بند نہ ہوتی۔ ماں گھر کے اندر کے کام کرتی اور میں باہر کے کام سنبھالتا، لیکن پھر بھی بھابھی ہمیں طعنے دیتی کہ ہم بیکار ہیں، مفت کی روٹی کھا رہے ہیں۔ بھائی بھی اس کی ہر بات ماننے لگا اور ہمیں برا بھلا کہنے لگا۔ وہ کہتا کہ میں دن رات محنت کرتا ہوں اور تم لوگ گھر میں میری بیوی کو تنگ کرتے ہو۔ ہمیں اس کی باتیں زہر لگنے لگیں۔ بھائی کالا اور موٹا تھا اور بھابھی خوبصورت اور نازک اندام تھی۔ بھائی اس کے حسن کے جادو میں ایسا قید ہوا کہ اپنی ماں اور بھائی کو بھول گیا۔ ہمیں تکلیف اس بات کی تھی کہ بھائی جس ماں نے اس کو پالا آج اسی کی بات پر ڈانٹتا تھا، اور جس بھائی کے ساتھ کھیل کر بڑا ہوا اسے نالائق اور نکما کہتا تھا۔ ماں روتی رہتی اور کہتی کہ یہ سب کچھ میرے نصیب کا لکھا ہے۔ میں اس کے آنسو پونچھتا اور حوصلہ دیتا، لیکن دل میں ایک درد تھا جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن بھائی نے بھابھی کو 5 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ یہ پیسے احتیاط سے رکھ لینا۔ شام کو بھابھی نے الزام مجھ پر لگایا کہ میں نے وہ پیسے چوری کیے ہیں، حالانکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ پیسے اس نے اپنے بھائی کو دے کر روانہ کر دیا تھا۔ جب میں نے بھائی کو حقیقت بتائی تو اس نے بنا سنے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ میری ماں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کا دل پھٹ گیا۔ اس نے بھائی کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی پر ہاتھ اٹھا کر تو نے میرا کلیجہ چیر دیا ہے۔ بھائی نے طیش میں آ کر ہمیں گھر سے نکال دیا۔ وہی گھر جس میں ہم نے بچپن گزارا تھا، وہی آنگن جہاں ہم ہنستے کھیلتے زندگی گزاری تھی، آج ہمیں بے دخل کر دیا گیا۔ ماں نے کہا کہ چل بیٹا واپس چلتے ہیں۔ شاید وہ غصے میں تھا اور ہمیں دیکھ کر مان جائے گا، لیکن میرے اندر کا غرور، میری غیرت، میری عزت نفس نے یہ اجازت نہ دی۔ میں نے ماں سے کہا کہ اب ہم اس گھر میں واپس نہیں جائیں گے جہاں ہماری کوئی عزت نہیں، جہاں ہماری سچائی کو جھوٹ سمجھا جاتا ہے اور جہاں بھائی کی محبت بھابھی کی چالاکیوں کے نیچے دب گئی ہے۔ ماں خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے میرے فیصلے کی تائید کی۔ ماں کے چہرے پر ایک بے یقینی تھی، جیسے یہ سب کچھ ایک خواب ہو اور ابھی آنکھ کھلے گی اور سب کچھ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا پہلے تھا، لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، اور ہمیں ماننی پڑی کہ اب ہمارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، جس کے ایک ایک کونے سے ہماری یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ بھائی نے ہمیں دھکے دے کر نکالا تھا اور اب ہمارے پاس نہ چھت تھی نہ کوئی سائباں۔ ماں کچھ دیر وہیں سڑک کنارے بیٹھ
बैठी रही, फिर अचानक बोली कि गांव चलते हैं। गांव में उसके बाबा यानी मेरे नाना का एक पुराना घर है जो काफी अरसे से बंद पड़ा है। न जाने उसकी हालत कैसी होगी, लेकिन कम से कम वहाँ हमारी अपनी छत होगी। मैंने माँ की बात मान ली क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए थे जिनसे हम गांव तक का सफर तय कर सकते थे। मैंने उन पैसों से बस के 2 टिकट खरीदे और हम रवाना हो गए। सफर लंबा जरूर था, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वहाँ हमें कुछ सुकून मिलेगा। जैसे ही गांव पहुंचे तो दिल को करार आया। वो मिट्टी, वो फिजा, वो रास्ते, सब कुछ अपना अपना सा लगा। लेकिन जिस कोठी की तरफ जा रहे थे वो अब अजनबी लग रही थी। बरसों से बंद थी, दरवाजे पर जंग आलूद ताला लगा हुआ था। चाबी न जाने कहाँ गई थी। मैंने माँ की तरफ देखा, उसने भी बेबसी से मुझे देखा। मैंने ताला तोड़ने का फैसला किया क्योंकि वो घर हमारा ही था। जब दरवाजा खोला तो एक बुसीदा सी खामोशी ने हमें खुशामदीद कहा। अंदर हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी। एक तरफ एक पुराना रिक्शा खड़ा था जिस पर मिट्टी की एक मोटी तह जमी हुई थी। मैंने उसे देखा तो दिल में एक ख्याल आया कि शायद उसे दोबारा चालू किया जा सकता है। माँ ने तो बगैर वक्त जाए किए सफाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वो काम करती गई उसके चेहरे पर जिंदगी लौटती गई। मैंने रिक्शे को साफ किया और उसे एक मैकेनिक की दुकान पर ले गया। मैकेनिक ने रिक्शे को अच्छी तरह देखा और कहा कि काफी दिनों से बंद पड़ा है, इसमें काफी काम होगा और 2 दिन लगेंगे। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बस तुम इसे ठीक कर दो। मैंने एक दोस्त को फोन किया जिससे पहले कभी थोड़े पैसे लिए थे। इस बार भी उसने इनकार नहीं किया और मुझे कुछ रकम दे भेजी। उन पैसे से मैंने इब्तदाई अखराजात उठाए। गांव में हमारी आमद की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। लोग माँ को जानते थे, उसे देखकर खुश हुए। औरतें घर आई, किसी ने आटा दे दिया, किसी ने दाल, किसी ने घी का पतीला तो किसी ने पुराने बर्तन। माँ के चेहरे पर जैसे बहार आ गई हो। उसने चूल्हा जलाया और कहा कि अपने घर के चूल्हे की आग ही सबसे अच्छी होती है। गाँव की यही तो खास बात है कि यहाँ रिश्तेदार ना भी हो तो मोहल्लेदार अपनों जैसे हो जाते हैं। एक औरत ने तो हमें अपने खेत की सारी सब्जियां पेश कर दी कि तुम रोज जो भी पकाना चाहो मेरे खेत से ले लिया करो। वहाँ हर तरह की सब्जी थी, प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना, कद्दू, तोरी, भिंडी और भी बहुत कुछ। मैं और माँ 2 ही अफराद थे। हमें सादा खाना पसंद था, इसलिए सब्जी से गुजारा हो जाता था। मैं रिक्शा चलाने लगा। सुबह शहर जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को लौट आता। माँ घर संभालती, लेकिन मैं आता तो अक्सर वो खामोश बैठी होती और फिर अचानक रोने लगती। कहती बेटे की बड़ी याद आती है। मैं कहता कि माँ उस बेटी की जो हमें धक्के देकर बाहर निकाल चुका है, उस पर आंसू बहाने का फायदा नहीं। लेकिन माँ तो माँ होती है, उसका दिल तो बेटे के लिए ही धड़कता है। मैंने उसे कहा कि अब हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं, अब कोई और नहीं। माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा तूने तो पहले ही बहुत कुछ किया है, तू छोटा था और ये सब कुछ तेरी जिम्मेदारी नहीं थी। मैंने माँ के हाथ पकड़ कर कहा कि माँ अब मैं छोटा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, उम्र से नहीं हालात से, और मैं वादा करता हूँ कि अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बस तुम मेरे साथ रहो और मुझे दुआ देती रहो। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि जब तक तेरा हाथ मेरे सर पर है मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं। अजीब बात तो ये थी कि भाई ने पलट के हमारी खबर ही नहीं ली। ना उसने कभी फोन किया, ना कोई पैगाम भेजा, ना ये पूछा कि हम कहाँ गए हैं, किस हाल में हैं और कैसे जिंदा हैं या नहीं। माँ अक्सर उसकी बात पर खामोश हो जाती थी। शायद दिल ही दिल में उसकी याद आती थी, लेकिन उसने खुद को माँ के सामने मजबूत जाहिर करना सीख लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो कमजोर पड़ गई तो मैं भी टूट जाऊंगा। नाना का घर अब माँ के नाम हो चुका था, मगर इस बात का किसी को इल्म नहीं था। खुद माँ भी ये बात भूल गई थी, क्योंकि वो इस दुख से गुजर रही थी जिसमें इंसान माजी भूल जाता है, हाल भी भूल जाता है, बस आंखों में नमी रह जाती है। माँ का एक ही भाई था जो बाहर के मुल्क में होता था और अब बरसों से उसने पलट के भी नहीं देखा था। न माँ ने उससे कोई उम्मीद रखी थी, क्योंकि जब अपने दुख में साथ न दे सकें तो रिश्ते बस नाम के रह जाते हैं। मैंने एक करीबी रिश्तेदार को फोन किया और उससे पूछा कि क्या हाल है भाई का। वो बोला कि सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। न उसने माँ के बारे में पूछा, न ये जानने की कोशिश की कि वो कहाँ गई है, बस अपनी दुनिया में मगन है। उसके घर में खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और उसकी बीवी के घर वाले अब भी वहाँ पर आयश कर रहे हैं। मैंने उसे ये नहीं बताया कि हम कहाँ गए हैं, बल्कि
یہ جھوٹ بول دیا کہ ماموں کے پاس آ گئے ہیں جو باہر کے ملک میں ہوتے ہیں، کیونکہ میں ماں کو ان کے بیٹے سے نہیں بلکہ اس انسان سے دور رکھنا چاہتا تھا جس نے ماں کو گھر سے نکالا تھا، جس نے ماں کے دل کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ماں اب عمر رسیدہ ہو چکی ہے، ان کے لیے ہر غم بیماری بن سکتا ہے، ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات بھی بڑی پریشانی بن سکتی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ماں کو اب مزید کوئی صدمہ ہو، کیونکہ ماں کے سوا میرا تھا ہی کون۔ میں صبح سے شام تک رکشہ چلاتا اور تھکا ہارا گھر آتا تو ماں میرے ہاتھ پاؤں دباتی اور کہتی کہ تھک گیا ہوگا۔ میں کہتا کہ نہیں ماں، تو بس میرے لیے دعا کر۔ ماں کا بس یہی کہنا کہ تو سلامت رہے میرے لیے سب کچھ تھا۔ بس پھر ایک دن میری ایک رکشہ چلانے والے دوست سے دوستی ہو گئی جو یونین کا صدر بھی تھا، بہت ملنسار اور نیک دل انسان تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کب تک یہ رکشہ چلاؤں گا، کب میری زندگی بدلے گی؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ کبھی لاٹری کے بارے میں سنا ہے؟ میں نے کہا کہ سنا ہے، لیکن کسی کا انعام نہیں نکلتا۔ تو وہ ہنسا اور کہنے لگا یہ تجھے کس نے کہا کہ کسی کا انعام نہیں نکلتا؟ دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا، صرف نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو ایک کام کر، لاٹری کا ٹکٹ خرید۔ سب سے بڑا ٹکٹ 15,000 کا ہے لیکن انعام 7 کروڑ کا ہے۔ میں نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا انعام نکلے گا؟ تو وہ بولا کہ بھائی ایک بار تھوڑی خریدنا ہے، ہر 15 دن بعد قرعہ اندازی ہوتی ہے، جب قرعہ اندازی ہو جاتی ہے تو ٹکٹ واپس کر دے اور وہ 15,000 واپس مل جاتے ہیں، تو اسی سے دوبارہ ٹکٹ خرید لینا، اور اوپر کے جو 600-700 ہوتے ہیں وہ لاٹری والے رکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو صحیح بات ہے، کبھی نہ کبھی تو نکل ہی آئے گا۔ بابا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب کسی کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ کچھ اچھا ضرور کرتا ہے، اور ہمارے ساتھ تو بہت ہی برا ہو چکا تھا۔ اس لیے دل میں ایک امید پیدا ہو گئی کہ شاید اللہ ہمارے لیے بھی کوئی خوشی رکھے ہوئے ہو۔ میں نے دن رات محنت کی، پسینہ بہایا، رکشہ چلایا اور 15,000 روپے جمع کیے اور جا کے لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ شاید اس بار میرا انعام نکلے نہ نکلے، لیکن یہ یقین ضرور تھا کہ ایک دن میری قسمت ضرور بدل جائے گی۔ شروع کے 2-3 بار میرا انعام نہیں نکلا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اب 5ویں بار تھا جب میں نے پھر سے لاٹری کا ٹکٹ خریدا اور دل میں امید لیے رکشہ چلانے لگا۔ اس دن ایک سواری آئی جس کو کافی دور جانا تھا، میں اسے لے گیا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن ٹکٹ کا نمبر چیک نہ کر سکا۔ جب میں شام کو واپس آیا تو اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا کہ بتا بھائی کس کا نکلا انعام؟ وہ ہنسا اور بولا کہ ابھی تک پتہ نہیں چلا، جس کا بھی نکلا ہے وہ بندہ سامنے نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی چیک نہیں کیا، تو وہ کہنے لگا کہ آ چل میں تیرے ساتھ چیک کرتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی نمبر چیک کیا تو وہ خوشی سے جھومنے لگا، ناچنے لگا اور کہنے لگا کہ پاگل تیرے نام 7 کروڑ کا انعام نکل آیا ہے۔ میں نے کہا کہ جھوٹ مت بول۔ وہ بولا میں جھوٹ نہیں بول رہا، دیکھ تو دیکھ۔ جب میں نے اپنے ٹکٹ کا نمبر اس کے ہاتھ میں دیکھا اور اسے قرعہ اندازی کے نتیجے میں ملا کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، واقعی وہی نمبر تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ 7 کروڑ روپے کوئی مذاق نہیں ہوتے۔ ایک غریب کے لیے یہ رقم آسمان سے گرنے والی روشنی کی طرح ہوتی ہے جو اس کی ساری تاریکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ دیکھ کسی کو کچھ نہ بتانا، ابھی چل میرے ساتھ، میں تیرے سارے معاملات سنبھالتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ گیا، اس نے مجھے ہر چیز میں مدد دی، قانونی کام کروائے، پیپر تیار کروائے اور کہیں بھی میرا فائدہ ضائع نہ ہونے دیا۔ وہ واقعی ایک نیک اور مخلص دوست تھا۔ جب سب کچھ مکمل ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں تجھے 20 لاکھ روپے دوں گا۔ وہ فوراً بولا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کہ لے لے، تیرے کام آئیں گے، تیرے بچے بھی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے خوشی سے وہ رقم قبول کی، وہ بھی میرے لیے دعا گو ہو گیا اور کہنے لگا کہ تیرے جیسے دوست کو اللہ نے آج عزت دی ہے تو اس کا یہ حقدار تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اب میں شہر میں ایک اچھا گھر بناؤں گا، ایک ایسی جگہ جہاں ماں کو سکون ملے اور میں بھی عزت کی زندگی گزار سکوں۔ لیکن یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہوا۔ ہمیں گاؤں میں رہتے ہوئے 1.5 سال ہو چکا تھا۔ یہاں کی مٹی میں اب ماں کی سانسیں بستی تھیں، وہ لوگوں سے گل مل گئی تھی اور ہر دن کچھ نہ کچھ سنوارنے میں گزارتی تھی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ماں کو اب ایک بہترین
تک جگہ کی ضرورت ہے جہاں وہ پرسکون زندگی گزار سکے، کیونکہ میرے لیے دنیا میں سب سے اہم انسان میری ماں تھی، اور اب جب اللہ نے مجھے عزت دی تھی، دولت دی تھی، تو میں چاہتا تھا کہ میں اپنی ماں کو وہ سب کچھ دوں جو وہ برسوں سے ترستی آئی تھی۔ میں نے عقل سے کام لیا اور کسی کو نہیں بتایا کہ میرے پاس اتنے سارے پیسے نکلے ہیں، نہ دوستوں کو بتایا، نہ رشتہ داروں کو، نہ گاؤں میں کسی کو، کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ میرے نصیب بدل چکے ہیں۔ میں خاموشی سے سب کچھ ترتیب دیتا رہا۔ سب سے پہلے لاٹری کے انعام کی ساری رقم میں نے بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی تاکہ محفوظ رہے اور کوئی خطرہ نہ ہو۔ پھر میں نے ایک معتبر ایجنٹ کے ذریعے شہر میں جا کے ایک ایسی جگہ تلاش کی جو صاف ستھری بھی ہو، محفوظ بھی ہو اور وہاں کا ماحول بھی اچھا ہو۔ کئی دن کی تلاش کے بعد ایک بہترین لوکیشن پر ایک شاندار بنگلہ پسند آیا جس میں 4 بیڈ روم تھے، ایک بڑا سا ڈرائنگ روم تھا، ایک وسیع لان تھا جس میں سبز گھاس اور پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ گھر کے اندر ماربل کا فرش تھا اور لکڑی کی نفیس کھڑکیاں تھیں۔ میں نے فوری طور پر وہ بنگلہ خرید لیا۔ پھر گاڑیوں کی باری آئی تو میں نے سوچا کہ ایک عام سی گاڑی لے لوں، لیکن دل نے کہا کہ جب قسمت مہربان ہوئی ہے تو کچھ اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے ایک لگژری کار خریدی اور ایک چھوٹی گاڑی تاکہ گھر کے دوسرے کاموں کے لیے آسان ہو۔ پھر میں نے گھر کو زندگی کی ساری سہولیات سے آراستہ کرنا شروع کر دیا۔ ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن لگوایا، بہترین بیڈز، صوفے، قالین، پردے، ہر چیز اعلیٰ معیار کی لی۔ کچن کے لیے جدید ترین سامان خریدا، فریج، مائکرو ویو اوون، برتن دھونے والی مشین، خود کار چولہا اور روٹی بنانے والی مشین تاکہ ماں کو کسی چیز کی فکر نہ ہو۔ کپڑے دھونے والی خود کار مشین بھی لگوائی۔ پھر میں نے سوچا کہ ماں کو کبھی کسی کام کے لیے نہ کہنا پڑے، اس کے لیے 2 نوکر بھی رکھ دیے، ایک مرد جو باہر کے کام دیکھے اور ایک عورت جو گھر کے اندر کے کام کرے، جیسے صفائی، کھانا پکانا وغیرہ۔ یہ سب کچھ کرنے میں 2-2.5 مہینے لگ گئے۔ بیچ بیچ میں گاؤں کا بھی چکر لگاتا رہا تاکہ لوگوں کو یہی لگے کہ میں وہی ہوں، رکشہ چلا رہا ہوں اور محنت کر رہا ہوں، کسی کو میرے بدلتے ہوئے حالات کی خبر نہ ہوئی۔ ایک دن ماں سے کہا کہ اماں شہر کا چکر لگا کے آتے ہیں، عید آنے والی ہے، شاپنگ بھی کر لیں۔ شاپنگ بھی کر لیں گے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے آئیں گے۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم اگلی صبح تیار ہو کے نکلے۔ رکشہ تو اب میرے پاس تھا نہیں، لیکن ماں کو شک نہ ہو اس لیے میں نے پہلے سے بندوبست کیا تھا، ایک عام رکشے کا جو ہمارے پرانے رکشے جیسا ہی تھا۔ میں نے اسے بلایا اور ہم اس میں بیٹھ کے شہر روانہ ہو گئے۔ راستے بھر ماں یہی سوچتی رہی کہ بازار جا رہے ہو اور تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے، لیکن میں انہیں اپنے نئے گھر کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی ہم اس گلی میں داخل ہوئے، ماں نے پوچھا کہ یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اماں ایک کام ہے، پہلے وہ کر لیں پھر بازار چلیں گے۔ جیسے ہی ہم گھر کے دروازے پر پہنچے اور میں نے دروازہ کھولا، ماں نے حیرت سے کہا کہ یہ کس کا گھر ہے، اتنا شاندار گھر؟ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اماں یہ آپ کا گھر ہے۔ پہلے تو ماں کو یقین نہیں آیا، وہ دروازے پر کھڑی رہی جیسے اس کے قدم جم گئے ہوں۔ پھر جب میں نے تفصیل سے بتایا کہ یہ گھر میں نے آپ کے لیے خریدا ہے اور اب ہم یہیں رہیں گے، تو وہ خوشی سے میری طرف دیکھنے لگیں جیسے وہ کچھ بولنا چاہ رہی ہوں مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا یہ خواب تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اسے پورے گھر کی سیر کروائی، ایک ایک کمرہ دکھایا، جدید سہولیات دکھائیں۔ جب کچن دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اتنا بڑا کچن اور اتنی آسانیاں۔ اس نے کہا کہ اب تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اماں اب آپ کو بس آرام کرنا ہے اور زندگی کے دن سکون سے گزارنے ہیں۔ میں نے 2 گاڑیاں دکھائیں تو وہ اور بھی حیران رہ گئیں کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ میں نے تب جا کے اسے پوری بات بتائی کہ لاٹری میں انعام نکلا ہے اور وہی رقم سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے۔ میں ماں حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے لبریز، وہ بار بار مجھے دعائیں دے رہی تھی کہ بیٹا تم نے آج میری زندگی کے سب دکھ ختم کر دیے۔ میں نے کہا کہ اماں جو کچھ کیا ہے آپ کے لیے کیا ہے، آپ ہی میری سب کچھ ہو۔ اس کے بعد ہم اسی گھر میں رہنے لگے۔ ہر روز ایک نئی خوشی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا تو دل کو سکون ملتا۔ کوئی 2-3 ہفتے گزرے ہوں گے۔ ایک دن ماں سے کہا کہ اماں آج شہر کے سب سے اچھے ہوٹل میں کھانا کھانے چلتے ہیں، آپ نے ساری زندگی دوسروں کے جھوٹے برتن دھوئے ہیں، آج آپ کو سونے کی پلیٹ میں کھانا کھلاؤں گا۔ ماں
ہنس پڑی، کہنے لگی بیٹا جو کچھ دیا ہے وہی بہت ہے، لیکن اگر تم خوش ہوتے ہو تو چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اماں ہم دونوں خوش ہیں اور خوشیوں کو منانا بھی ضروری ہے۔ ہم دونوں نے اچھے کپڑے پہنے، میں نے ماں کو وہ کپڑے پہنائے جو میں نے ان کے لیے خاص طور پر بنوائے تھے۔ گاڑی نکالی اور شہر کے ایک بہت ہی پوش اور مہنگے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر ماں یہی کہتی رہی کہ یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ ہم ہوٹل پہنچے تو وہاں کے ویٹرز نے دروازہ کھولا اور ہمیں اندر لے گیا۔ اندر کا ماحول بہت شاندار تھا، روشنیوں سے جگمگاتا ہوا ہال، ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہوئیں، بہترین لباس میں لوگ بیٹھے کھانے کھا رہے تھے۔ ماں نے جب یہ سب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک سی آ گئی۔ ہم ایک اچھی میز پر بیٹھے، ویٹر نے مینو لا کر دیا۔ میں نے ماں سے کہا کہ جو دل کرے منگوا لیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اتنا سب کچھ کبھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا کہ آج سب کچھ کھا کے دیکھو۔ ہم نے بہترین کھانے منگوائے، بکرے کا قورمہ، بریانی، روسٹ، کھیرا، جوس اور نہ جانے کیا کیا۔ ماں نے جب پہلا نوالا لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان میں دکھ نہیں تھا، وہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، کیونکہ آج ماں سچ میں خوش تھی اور اس کی خوشی میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ہم ہوٹل میں کھانے کے بعد جب واپس گھر جا رہے تھے تو ماں کی طرف کے شیشے پر اچانک کسی نے دستک دی، جیسے عموماً فقیر صدقہ لینے کے لیے گاڑی کے شیشے پر دستک دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا اور ماں نے بھی نظریں اٹھا کے اس کے چہرے کو پہچانا، ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ یہ تو ہمارا ہی خون، میرا بڑا بھائی عثمان تھا، جو کبھی اس گھر کا سہارا سمجھا جاتا تھا، آج بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ ماں ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلی، جیسے برسوں سے بچھڑا بیٹا واپس آ گیا ہو۔ وہ دوڑ کر عثمان کے گلے لگی، اتنی شدت سے کہ جیسے اس کی روح میں سمانا چاہتی ہو۔ وہ زاروں قطار رونے لگی، اس کا سینہ سسکیوں سے ہلنے لگا۔ بھائی بھی حیرت میں ڈوبا ہوا، کبھی گاڑی کو دیکھتا، کبھی ہمارے صاف ستھرے کپڑوں کو، کبھی ماں کو اور کبھی مجھے۔ اس کی آنکھیں جیسے سب کچھ بیان کر رہی تھیں، دکھ، پچھتاوا، حیرت، بے یقینی، سب ایک ساتھ۔ ماں نے جیسے ہی ہوش سنبھالا فوراً کہا کہ آجا میرے بچے، پیچھے بیٹھ جا۔ عثمان بھی بغیر کچھ بولے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ ہم سیدھا گھر آ گئے۔ دروازے پر آتے ہی ماں نے کہا کہ میں تجھے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، نہا دھو لے میرے بیٹے، میں تیرا یہ چہرہ دیکھ کر جی نہیں سکتی۔ تو وہ چپ چاپ باتھ روم چلا گیا، شاید برسوں کے میل، درد، پچھتاوے اور آنسو اس پانی کے ساتھ بہا دینا چاہتا ہو۔ کچھ دیر بعد جب وہ صاف ستھرا کپڑوں میں باہر آیا تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا تیار کیا، سادہ سی دال، چاول، روٹی، لیکن اس ماں کے ہاتھ کا کھانا جو کبھی بد دعائیں نہیں دیتی تھی، صرف دعاؤں کا سہارا رکھتی ہے، وہ کھانا کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ عثمان کھانے کے ساتھ ساتھ روتا بھی جا رہا تھا، جیسے ہر نوالا اس کے حلق سے گزرنے کے ساتھ اس کے گناہوں کو بھی دھو رہا ہو۔ ماں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو گیا تیرے ساتھ؟ تو وہ جیسے برسوں کا بوجھ دل سے اتارنے لگا، کہنے لگا میں تو برباد ہو گیا، جس لڑکی سے شادی کی تھی وہی میری بربادی کا سبب بنی۔ اس کے باپ نے نکاح نامے میں 70 لاکھ روپے حق مہر لکھوا دیا، میں نے بغیر سوچے سمجھے سائن کر دیے۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ مجھے ذلیل کرنے لگی، مجھ پر الزام لگاتی، میرے ساتھ جھگڑا کرتی۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ وہ کسی اور کے ساتھ چکر چلا رہی ہے۔ میرے اعتبار کو توڑ دیا، میری غیرت کو روند ڈالا۔ میں نے طلاق دے دی اور وہ یہی چاہتی تھی کیونکہ اس کے بعد مجھے عدالت نے حکم دیا کہ 70 لاکھ روپے ادا کرو ورنہ جیل جاؤ۔ میرے پاس کچھ نہ بچا، گھر بک گیا، موٹر سائیکل بیچنی پڑی، جو کچھ تھا سب چلا گیا۔ میں نے دوستوں سے مدد مانگی، رشتہ داروں سے فریاد کی، لیکن سب نے منہ موڑ لیا۔ آخر کار میں سڑکوں پر آ گیا۔ شروع میں بہت شرم آئی، لیکن بھوک نے وہ شرم بھی نگل لی۔ میں ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا، پر آج ماں، آج بھائی، میں مانتا ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی اور نے نہیں، میرے اپنے گناہوں نے کیا۔ میں نے ماں آپ لوگوں کے ساتھ جو برا کیا تھا، اللہ نے وہی میرے ساتھ کیا۔ میں نے ماں کی باتیں نہیں مانی تھی، آپ کی عزت کو نیچا دکھایا، اپنے غرور میں سب کچھ کھو دیا، اب کچھ نہیں بچا، یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگا۔ اس کے کندھے ہلنے لگے، جیسے پچھتاوے کا بوجھ سہنا اس کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ ماں نے اسے اپنے گلے سے لگا کر کہا کہ نہیں میرے بچے، تو میرا بیٹا ہے، تیری ماں نے کبھی تجھ سے نفرت نہیں کی، ہم نے تجھے معاف کر دیا، بس تو اپنے کیے پر توبہ کر اور نیا سفر شروع کر۔ میں بھی خاموش بیٹھا، سب دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ سے کہا بھائی، ہم نے کبھی آپ کو برا نہیں کہا، کبھی بد دعا نہیں
نہیں دی، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ تھیں، ہم نے کبھی دل سے نہیں چاہا کہ آپ برباد ہوں، بس آپ کی واپسی کا انتظار کیا۔ آپ کی توبہ کا لمحہ آج وہ لمحہ آ گیا۔ اللہ کا شکر ہے عثمان میری طرف بڑھا، میرے گلے لگ کر رونے لگا، میرے کندھے بھی اس کے دکھ سے بھاری ہو گئے، میں نے اسے تھپکی دی جیسے برسوں کا بچھڑا بھائی واپس آ گیا ہوں۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی نے نیا رخ اختیار کیا، اب ہم تینوں ایک ہی گھر میں رہنے لگے۔ میں نے جس کاروبار میں پیسے لگائے تھے وہ کپڑے کا تھوک کا کاروبار تھا۔ بھائی نے کہا کہ میں یہ کام سنبھالوں گا، مجھے موقع دو۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ سب آپ کا ہی ہے، آپ سنبھالیے، اور اس دن سے ہم دونوں نے مل کر کام شروع کیا۔ وہ جو کبھی اپنی انا میں ڈوبا ہوا تھا اب عاجزی سے ہر کام سیکھنے لگا۔ گودام میں بیٹھتا، ملازمین کی نگرانی کرتا، حساب کتاب دیکھتا۔ وہ اب بدل چکا تھا۔ ماں روز اس کے لیے دعائیں کرتی، وہ ماں کے پاؤں دباتا، اس کے لیے دوا لینے جاتا۔ وہی عثمان جو کبھی خود غرضی میں ڈوبا تھا اب قربانی کی مثال بن گیا۔ اور آخر میں ہم تینوں کو ایک بات بہت واضح طور پر سمجھ آ گئی کہ اصل میں برا ہمارا بھائی نہیں تھا، وہ عورت بری تھی جو ہمارے بیچ میں آئی تھی، جو ہمیں تو دھوکہ دے گئی پر بھائی کو بھی برباد کر گئی۔ اگر وہ عورت بھائی کے ساتھ وفادار ہوتی، اس کے دکھ سکھ میں ساتھ دیتی، اس کا گھر سنبھالتی، اس کی زندگی سنوارتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، ہم اس کی عزت کرتے، اسے اپنے گھر کا فرد مانتے۔ لیکن اس نے تو ہمارے بھائی کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اس کے جذبوں سے کھیلا، اس کی محبت کو روند ڈالا، بھائی کا گھر برباد کیا، اس کا سکون چھینا، اس کی عزت داؤں پر لگا دی۔ آج ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ چلی گئی، اس کی رخصتی میں ہمارے لیے نجات تھی، ہماری دعاؤں کا اثر تھا کہ بھائی کو توبہ کی توفیق ملی اور ہم سب ایک چھت کے نیچے پھر سے اکٹھے ہو گئے۔ اب زندگی سکون میں ہے، کام چل رہا ہے، ماں خوش ہے، بھائی مطمئن ہے، اور میرا دل شکر سے بھر گیا ہے۔ اللہ نے ہمارے دکھوں کا مداوا کر دیا ہے۔ ایک اور سبق دیا، جو غرور کرتا ہے اسے وقت گرا دیتا ہے، لیکن جو جھک جائے توبہ کرے اللہ اسے پھر سے عزت دے دیتا ہے۔ زندگی میں وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، جو آج عروج پر ہے کل زوال کی گہرائیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو آج ٹوٹا بکھرا بیٹھا ہے کل قسمت کی بازی پلٹنے پر وہی شخص دنیا کی نظروں میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنوں پر، کیونکہ وہی رشتہ دار آزمائش کے وقت سب سے قیمتی ثابت ہوتے ہیں۔ بھائی کا اپنی ماں اور بہن کو چھوڑ دینا اور بعد میں خود ہی سڑکوں پر آ جانا اس بات کی علامت ہے جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جو ان کے دل کو توڑتا ہے زندگی اس سے بدلہ خود لیتی ہے۔ اس کہانی میں ماں کی دعائیں اور بیٹے کی محنت نے قسمت کا دروازہ کھول دیا، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے دولت پا کر بھی غرور نہ کیا، بلکہ اپنی ماں کو راحت دی، عزت، اور حتیٰ کہ اپنے اس بھائی کو بھی معاف کر دیا جس نے ماضی میں دل دکھایا تھا۔ یہی انسانیت ہے، یہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ دولت وقتی ہوتی ہے، رشتے اور دعائیں عمر بھر ساتھ دیتی ہیں۔ جو لوگ اپنی ماں کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ماں کے بغیر دولت کے محلات بھی خالی لگتے ہیں، اور جو اپنوں سے منہ موڑ لیتے ہیں وقت ایک دن انہیں سب کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اصل عزت یہی ہے کہ انسان معاف کرنا سیکھے، رشتوں کو جوڑ کر رکھے، اور جب قدرت موقع دے تو اسے اپنے ساتھ سب کو اوپر لے جانے کا وسیلہ بنائے، نہ کہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔